جنات جو ہیں وہ انسانوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں، اور خاص طور پہ خناس جنات. آپ سارے جو مجھے دیکھنے والے ہیں، سننے والے، جو زیادہ طبقہ جو اسلام سے ریلیٹڈ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاں جنات کا جو حملہ ہے کئی گھروں پہ ہے، کئی جگہ پہ انسانوں پہ ہے، اور اگر وہ انسانوں پہ ہے تو زیادہ تر وہ ہے خواتین پر. پھر کیا وہ اپنے اس علاج کے لیے صحیح جگہ جاتے ہیں، یا پھر وہ بیروپیوں یا ایسے لوگوں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں وہ جو صرف ان سے پیسہ کماتے ہیں اور پیسہ کھاتے ہیں، اور پھر ان کے ناز نخرے الگ اور پھر پیسہ الگ، لیکن ٹھیک وہ پھر بھی نہیں ہوتے. آپ کو صحیح کامل ولی یا عامل، جس کو اللہ پاک نے دسترس دی ہو، جس کو یہ علم دیا ہو، یا جس کے پاس اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہو کہ وہ ان جنات کے جو خناسی ہے اس کو دور کر سکے اور آپ کو اس سے بچا سکے، اللہ کی مدد کے ساتھ، نہ کہ اپنے دعوے کے ساتھ. آج میں موجود ہوں اس وقت مری کے قریب ایک علاقہ ہے، بیروٹ دیول کے پاس ہے، اس کا گاؤں ہے، یہ وہ خود ہی مجھے بتائیں گے. میرے ساتھ عقیل موجود ہے، عقیل عباسی. آج ہم ان کے پاس آئے ہیں. ان کی سسٹر کے ساتھ جنات کا کوئی معاملہ ایسا تھا، اور ان کے جو بھائی ہیں میرے ساتھ، تو جو لوگ موجود ہیں ان ساروں کا میں تعارف بعد میں کراتا جاؤں گا. تو اب دیکھتے ہی ہیں کہ ان کے ساتھ ان کی جو فیملی تھی کیا میٹر تھا، اور ان کی ہمشیرہ کے ساتھ کیا میٹر تھا. تو آپ پہلے اپنے گاؤں کو اور پھر یہ بتائیے کہ ادھر کب سے ہے اور کیسے تھا. السلام علیکم. میرا نام عاقب عباسی ہے. میں مری کا ایک گاؤں ہوتا ہے بیروٹ، یہ ضلع طور کے اوپر ابٹاباد کے ساتھ منسلک ہے. تو گزشتہ کوئی 10 سال سے میری سسٹر کو بہت زیادہ تکلیف ہو رہی تھی، تو بہت جگہ پہ ان کو گھمایا، حتیٰ کہ 2-3 دن وہ بے ہوش رہتی تھی. تو نہ ان کو کھانے کا پتہ، نہ اٹھنے کا، نہ بیٹھنے کا، بہت پریشان تھے، کوئی جگہ نہیں چھوڑی. پھر اللہ کا کرم ہوا کہ ہمیں آقا جی سرکار کے پاس کسی نے راستہ دکھایا، تو ہمارا پھر آنا جانا ان کے ساتھ لگا رہا. تو الحمدللہ سسٹر بالکل ٹھیک ہو گئی تھی، اس کا اٹھنا بیٹھنا ہر چیز ٹھیک ہو گئی تھی. آج صبح سے کچھ ایسا ہی ہوا کہ ان کو تکلیف ہو گئی اچانک سے. تو صبح سے لے کے تو مغرب تک وہ ہوش میں نہیں ہوئی. اللہ پاک آغا جی کو اس کا اجر دے. میں نے ایک کال کی بنا کسی جھجک کے، آغا جی نے کہا جی کہ میں نہیں کر رہا ہوں آپ کی طرف. وہ آئے، آ کے میری سسٹر کو دم ڈالا. الحمدللہ وہ بیٹھی ہوئی ہے گھر والوں کے ساتھ. جو گھر 2 گھنٹے پہلے سنسان کیا ہوا تھا، ایک اللہ کے ولی کی وجہ سے وہاں پہ اب یہ خوشی کا ماحول ہے. ہر بندہ کھلا رہا ہے اس بہن کو دیکھ کے. تو ہم انتہائی مشکور ہیں. الفاظ نہیں ہیں ہمارے پاس کہ ہم کن الفاظ کے ساتھ آغا جی کا شکریہ ادا کریں. اللہ ان کو دنیا اور آخرت میں مزید کامیابی عطا فرمائے. آپ کو کس نے آغا جی کا پتہ دیا، اور کیا آغا جی کو آپ نے کوئی پیمنٹ کی یا کوئی؟ آج دن تک 1 روپے کی پیمنٹ آغا جی کو نہیں کروائی. اور آپ کو ان کا پتہ کس نے بتایا، ایسے پوچھے آپ؟ پتہ ہمیں ایسی سسٹر کو تکلیف تھی، تو پنڈی میرے ایک ماموں ہوتے، انہوں نے بتایا کہ یہ سوہاں رہتے ہیں. تو وہاں پہ پہلے ہمارا ان کے ساتھ آنا جانا لگا رہا. اللہ کے ولی لوگ ہیں، اولیاء لوگ ہیں. میں سب لوگوں کو کہتا ہوں، جو بھی لوگ کسی مشکل پریشانی میں ہیں، کسی پیسے والے کے پاس نہ جائیں، کسی ایسے اللہ کے ولی کے پاس جائیں جس سے آپ کو بھی فائدہ ہو. اور میں پھر بار بار یہ الفاظ دہرا رہا ہوں کہ ہمارے پاس الفاظ نہیں ہے کہ ہم کن الفاظ کے ساتھ آقا جی کا شکریہ ادا کریں. اس علاقے میں جو جنات کے اس طرح کی جو خداسیاں ہیں، اس طرح کی جو باتیں ہیں، یہ چیزیں سامنے آتی ہیں، یہ پورے علاقے میں پھیلی ہوئی ہیں یا آپ؟ بعض جگہ پہ گاؤں میں ہوتا ہے، وہاں پہ آپ کو پتہ بھی ہے، یہاں پہ پہاڑ وغیرہ، یہاں پہ یہ چیزیں زیادہ ہوتی ہیں بنسبت شہر کے، آپ کو بھی پتہ ہوگا. تو اس وجہ سے گاؤں میں کافی زیادہ یہ واقعات ہو جاتے ہیں. تو کوئی ایسی چیزیں آ جاتی ہیں جو عورت کو بہت زیادہ تنگ کرتی ہیں. تو ناظرین، میں تھوڑا سا آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ گاؤں، کیونکہ رات کے اس وقت 8 بج چکے ہیں، اور اس وقت جو ہے یہ ہمارے سارے دوست یہاں کھڑے ہیں، اور یہ سارا یہ گاؤں ہے، اور اس میں ہے، اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے درمیان پیر آغا جی سرکار موجود ہیں، اور ہم دونوں یہاں پہنچے جب اس بچی کا سنا، تو ہماری خوش قسمتی کہ ہمارے درمیان وہ موجود ہے. تو السلام علیکم پیر آغا جی سرکار. وعلیکم السلام. آپ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ مری کا موسم آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ الحمدللہ ٹھیک ہے، ٹھنڈ بھی ہے، اور اتنی بھی نہیں ہے کہ بندہ، اب دیکھیں نا، میں نارمل ڈریس میں ہوں، آپ بھی ہیں، تو وہ اس طرح کی سردی محسوس نہیں ہو رہی جیسے عام حالات میں ہوتی ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی یہ سردی جو ہے وہ آپ کو صرف نہیں چھوتی، باقیوں کو چھوتی ہے؟ کوئی ایسا بات ہے؟ سب کو ایسے ہی ہے، سردی سب کو چھوتی ہے، مجھے ذرا کم لگتی ہے، یہ اور بات ہے. اور مری کے موسم کو تو آپ ویسے بھی روٹین میں بڑا انجوائے کراتے ہیں. الحمدللہ. تو یہ تو تھی تھوڑی سی ہلکی سی گپ شپ، تاکہ یہ بھی ریلیکس ہو، ہم بھی ہوں. تو پیر صاحب یہ بتائیے گا کہ جس طرح اس بچی کا معاملہ تھا، اس علاقے میں آپ آئے، یہاں کے جنات کے جو معاملات ہیں ان کو آپ نے
اللہ کے کلام سے اور اللہ کی دی ہوئی طاقت سے، ہمت سے، اور آپ کے پاس جو اللہ نے خاص طور پہ عنایت کی ہوئی ہے کہ آپ جو اثرات ہیں اس طرح کے اس کو ختم کرنے کا اللہ نے آپ کو اختیار دے رکھا ہے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ ایسا اس علاقوں میں ایسا کیوں ہے؟ یہ کیا کوئی خاص اس بات ہے اس بات کی؟ ہاں دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے محبوب نبی نے جنات کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ ویرانوں میں جائیں، جنگلوں میں جائیں، پہاڑوں میں جائیں، ریگستانوں میں جائیں، وہاں ان کے ڈیرے ہوتے ہیں، بسیرے ہوتے ہیں. تو پہلے جہاں ان کے بسیرے تھے ویرانہ تھا، اب وہاں پہ آبادیاں ہونا شروع ہو گئی ہیں. تو پھر یہ بھی رہ رہے ہوتے ہیں، انسان بھی رہ رہے ہوتے ہیں. تو یہ اس وقت تک نہیں تنگ کرتے جب تک ان کا کوئی نقصان نہ ہو جائے. غلطی سے اب یہ انسانوں کو تو نظر نہیں آتے ہیں، غلطی سے اگر ان کا کوئی بچہ مارا گیا ہے، کوئی اور ایسا نقصان ہو گیا ہے، تو پھر یہ نہیں چھوڑتے، پھر یہ انسانوں کو جکڑ لیتے ہیں. تو اس کے لیے پھر اللہ نے ہم جیسے لوگوں کو اختیار دیا ہوا ہے کہ وہ جائیں وہاں پہ انسانوں کی مدد کریں. کیا پیغام دیں گے اس پلیٹ فارم سے کہ اگر کسی کے ساتھ یہ مسئلہ درپیش ہو تو وہ فوری طور پر کیا کرے؟ ہاں، یہ میں پہلی بات یہ ہے کہ آپ صبح ان لوگوں نے مجھے جب کال کی تھی تو وہ بچی اس وقت چیخ چلا رہی تھی اور اس کے بعد بے ہوش تھی مسلسل. تو مغرب کے بعد جب ہم یہاں پہ پہنچے ہیں، الحمدللہ اللہ نے جو مجھے اختیار دیا تھا، اب وہ بچی اٹھی ہوئی ہے. صبح سے بھوکی پیاسی تھی، میں نے اسے کھانا پلایا، سارا کچھ، اب وہ بیٹھ کے باتیں کر رہی ہے. پیغام یہی ہوتا ہے کہ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ باوضو رہے، وضو ٹوٹ جائے فوراً وضو کریں. دوسری بات یہ ہے کہ نمازوں کو نہ چھوڑیں، نماز کی پابندی رکھیں. اور قرآن کی تلاوت، میں کہتا ہوں کہ اللہ ایک صفحہ آپ پڑھ لیں روزانہ کی بنیاد پہ، ایک صفحہ پڑھیں لیکن اسے سمجھیں، اس کا ترجمہ ساتھ پڑھیں. تو انشاءاللہ ان کا اٹیک پھر بھی ہوگا. یہ خیر و شر کی جنگ ہے، اٹیک ہوگا لیکن اس کی شدت اتنی نہیں ہوگی جتنی کہ عام جو بے نمازی ہے یا بے وضو انسان ہے اس کے اوپر اس کا حملہ زیادہ سخت ہوتا ہے. تو جب آپ باوضو ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، ذکر اذکار کر رہے ہیں، اس کا حملہ ہوگا لیکن اس کی شدت کم ہوگی. تو میرا یہی سب کو مشورہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے گھروں کے اندر دین کی جو عبادات ہیں، ذکر اذکار ہیں، نماز ہے، قرآن ہے، اس کی تلاوت جاری رکھیں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی حفاظت کے لیے فرشتوں کو یہ سب یہ بتائیں کہ یہ اکثر اوقات جو ہمارے مشاہدے میں آیا، آپ کے ساتھ جو ہم نے سفر کیا ہے اس میں دیکھا کہ یہ خواتین پر بہت زیادہ، اس کی کیا وجہ ہے؟ ہاں، خواتین کے اندر خوف یا ڈر جو ہوتا ہے وہ مردوں کی بنسبت زیادہ ہوتا ہے. آپ اگر مشاہدہ کریں کبھی تو یہ سڑک پہ جو کتے ایسے عام سے کتے ہوتے ہیں نا، کسی کو کچھ نہیں کہتے، لیکن جب کوئی بچہ، مرد، عورت ان کے قریب سے ڈر کے گزرے گی نا جی، تو اس کے جسم سے ویوز نکلتی ہیں، لہریں نکلتی ہیں. وہ کتا اس کو دیکھ کے پھر بھونکنا شروع کر دیتا ہے. سیم اسی طرح سے یہ جو انسان ہے، مرد ہو یا عورت، جو کسی تنہا جگہ پہ جائے گی، کمرے میں جائے گی، راستہ اگر اکیلے جا رہی ہے تو وہاں پہ تو وہ ڈرتی رہتی ہے. جب ڈرے گی اس کے جسم کے اندر سے لہریں نکلتی ہیں، ویوز نکلتی ہیں. جب یہ دیکھیں گے کہ یہ مرد ہے یا عورت ہے جس کے اندر سے خوف آ گیا، فوراً آ کے اس کو جکڑیں گے. یہ بتائیں کہ ایک کامل ولی جس کے پاس اللہ نے ان چیزوں کو جکڑنے کا اختیار دیا ہے، اور ایک جو ہے نوٹنگی، کیا فرق ہے دونوں؟ اللہ اکبر. میں آپ کو یہ بات بتاؤں، یہ نوٹنگی جتنے بھی ہوتے ہیں نا، اللہ گواہ یہ خود میرے پاس ایسے روتے پیٹتے ہوئے آتے ہیں جب ان کی آل اولاد اور یہ خود جنات کے جکڑے ہوئے جاتے ہیں. یہ وقتی طور پہ فائدہ حاصل کرنے کے لیے دولت کی لالچ میں، پیسے کی غرض میں، کسی اور غرض میں، لالچ میں یہ لوگ اس کام پہ تو آ جاتے ہیں، لیکن جب یہ خود جکڑے جاتے ہیں یا ان کی آل اولاد جکڑی جاتی ہے پھر یہ ڈھونڈتے ہیں کہ کوئی کامل ہمیں مل جائے جو ہماری جان چھڑائے. تو ایسے نوٹنکیوں کو اینڈ ان کا یہی ہوگا کہ وہ بھی وہ چیزیں کبھی نہیں چھوڑیں گے. وہ ان کو بھی جکڑیں گی، ان کی آل اولاد کو بھی جکڑیں گی. پھر یہ بھاگتے ہیں، پھر یہ توبہ کرتے ہیں، کہتے ہیں ہماری ایک دفعہ جان چھڑا دیں، ہم یہ کام دوبارہ نہیں کریں گے. لیکن اس وقت تک وہ چیزیں ان کو بہت زیادہ ستا چکی ہوتی ہیں. تو پہلی بات میں کہتا ہوں کہ جب بھی کسی کے پاس جائیں، یہ دیکھیں گے وہ دیندار ہے بھی یا نہیں، اس کا حلیہ سنت کے مطابق ہے یا نہیں. اگر وہ سنت کے مطابق ہی نہیں ہے تو وہ کیا دین کے مطابق قرآن سے علم حاصل کر کے تو علاج کرے گا. اس لیے پہلی شرط یہ ہے کہ جس کے پاس بھی جائیں پہلے اس کا ظاہری حلیہ دیکھیں. اگر وہ دین کے مطابق ہے، سنت کے مطابق ہے، پھر اس سے اگلا کام کروائیں، بات کریں. ہاں، اگر وہ بھی آپ سے پیسوں کی ڈیمانڈ کرے تو سمجھ آئیں کہ اس نے نوٹنکی لگا رکھی ہے، کیونکہ یہ ٹوٹل کام اللہ اور اللہ کے محبوب نبی کی رضا کے لیے ہے.
پیسے کے لیے، دنیا کی غرض لالچ کے لیے نہیں ہے. جہاں دنیا کی غرض لالچ آئے گی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت برکت اس بندے سے اٹھ جائے گی. ماشاء اللہ. سامعین، ناظرین، مجھے سننے اور دیکھنے والے جو دنیا بھر میں ہو، آپ سب کو یہ پیغام ہے کہ جب اللہ نہ کرے آپ ہر وقت ہر مصیبت سے اور خاص طور پر ان چیزوں سے محفوظ رہیں. خدا نہ کرے اگر آپ کے ارد گرد یا محلے میں، علاقے میں، ارد گرد گھر میں، کسی جگہ بھی رشتہ داروں میں اس طرح کا کوئی عمل ہو جائے، کوئی بات ہو جائے، تو آپ پیر آغا جی سرکار اکھوڑی شریف جو فتح جنگ سے اٹک کی طرف جائیں تو اکھوڑی شریف ایک گاؤں ہے، اس میں ان کا استانہ ہے. وہاں جمعہ، ہفتہ اور اتوار کو بیٹھتے ہیں. انہوں نے ایک حالیہ مہنگائی کے پیش نظر، کیونکہ ان کے پاس پاکستان بھر سے لوگ آتے ہیں، تو انہوں نے اب سوہان فیض آباد کے قریب اسلام آباد میں بھی 2 دن کے لیے استانہ بنانے کا فیصلہ کیا ہے. وہ بھی موجودہ مہنگائی کو دیکھ کے اور لوگوں کے مطالبات کے پیش نظر. اس پر بھی جلد کام ہونے جا رہا ہے. دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کے بزرگ کامل ولی ہمارے سروں پر ان کا سایہ قائم و دائم رہے. چلتے چلتے ہمیشہ کی طرح یہ کہوں گا، جہاں آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھتے ہیں وہاں پر اپنے ارد گرد موجود مستحقین کا بھی خیال رکھیے. نئے چینل، نئی بات. آج مجھے خوشی ہوئی. میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، کمنٹس کیجیے گا. مجھے انتظار رہے گا. کل نئی بات، نئی خبر کے ساتھ پھر حاضری ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.